فاتحہ۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید سرتاج حسین رضوی ابن سید اعجاز حسین رضوی صغیر الحسن زیدی ابن حمید الحسن زیدی تعظیم بانو بنت انور حسن کاظم سید علی ہاشم زیدی ابن قاسم علی قاسم زیدی کی روح کو احسان فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ لائق صد احترام قبلہ و کعبہ اور حاضرین فرش عزا، یہ اس سالانہ مجالس کی جو بعنوان ایصال ثواب منعقد کیا جاتا ہے، ایک درمیانی مجلس ہے جس سے میں خطاب کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے جتنے آئے وہ بھی مجھ سے افضل، بہتر اور کلام پر تسلط رکھنے والے تھے۔ میرے بعد آنے والے بھی مجھ سے بہتر ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں اور گفتگو پر دسترس رکھتے ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی گئی ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اس آیے کریمہ کا حافظ نہ ہو۔ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، باہر کھڑے ہوں، سب اس آیے کریمہ کے حافظ ہیں۔ آدھی آیت میں پڑھتا ہوں، آدھی آپ پڑھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت سب کو یاد ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ یہ آیت سب کو یاد ہے، کمال یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو آپ کو یاد نہیں کرائی گئی مگر پھر بھی یاد ہے۔ صاحبان نظر لوگ موجود ہیں، قبلہ موجود ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ ماں کہ جس نے اپنی آغوش میں بٹھا کے آپ کو یہ کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں، آسمانی کتابیں 4 ہیں، اس ماں نے بھی کبھی آپ کو یہ آیت یاد نہیں کرائی۔ وہ مولانا کہ جس کے سامنے مکتب میں آپ نے زانو ادب طے کیا، وہ عالم، وہ ہستی کہ جس نے آپ کو یہ بتایا کہ صبح کی نماز اتنی رکعت ہے، دوپہر کی اتنی ہے، مغربین کی اتنی ہے، اس نے بھی آپ کو یہ آیت یاد نہیں کرائی۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کا خدا نے بھی آپ سے مطالبہ نہیں کیا۔
کہ نماز صبح میں آنا تو یہ آیت پڑھنا، نماز ظہرین میں آنا تو یہ آیت پڑھنا، نماز مغربین کے لیے آنا تو یہ آیت پڑھنا۔ حد یہ ہو گئی کہ اس نے جمعے کے دن بھی مطالبہ نہیں کیا کہ تم آنا تو یہ آیت پڑھنا۔ حد ہو گئی اس نے عیدین میں بھی مطالبہ نہیں کیا کہ تم آنا تو یہ آیت پڑھنا۔ تو کمال یہ ہے کہ وہ انسان جو بغیر یاد کرائے کوئی چیز یاد نہیں کرتا، پھر اس نے دین کی ساری باتیں چھوڑ کر یہ آیت کیوں یاد کر لی؟ توجہ دیجیے گا، مجھے احساس دلائیے کہ میں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کمال یہ کہ جو چیز، بھائی دین کی بہت ساری چیزیں، قرآن مجید میں 6666 آیتیں، آپ کو ساری یاد نہیں ہیں، مگر یہ آیت کیوں یاد ہو گئی ہے؟ یہ آیت کیوں یاد ہے؟ آخر اس کے لیے آپ کو تیار نہیں کیا گیا؟ کہا جی یہ آیت جو ہے یہ ہمیں نہ ماں نے یاد کرائی ہے، نہ باپ نے یاد کرائی ہے، نہ عالم نے یاد کرائی ہے، نہ قابل نے، نہ فاضل نے، بلکہ یہ ہمیں سماج نے یاد کرائی ہے۔ سماج نے یاد کرائی؟ کہاں؟ کہ سماج نے کیسے یاد کرائی؟ کہ تمہارے دروازے پہ آ کے دستک دی تھی کہ تم یہ یاد کرو؟ کہ نہیں، ہمارے دروازے پہ دستک نہیں دی، ہم نے اپنے سماج میں دیکھا کہ جب ہمارے گھر میں کسی کے انتقال کی خبر آئی تو بے ساختہ لوگوں نے اپنی زبان پر یہی کلمہ جاری کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ تائید کریں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ بہت آہستہ سے آپ نے یہ آیت سن کے یاد کر لی۔ جس وقت آپ نے اس کو یاد کیا تھا اس وقت آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آیت ہے۔ کہاں بیٹھے میں کیا کروں؟ جس وقت آپ نے اس آیت کو یاد کیا تھا اس وقت آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آیت ہے، اور آج تک آدھوں کو نہیں پتا کہ یہ آیت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے کہہ رہے ہیں، سب کو پتا ہے؟ تو نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ میں آپ سے کہوں کہ میرا مجمع جو محترم سامنے بیٹھا ہے یہ آیت تطہیر کی تلاوت کرے تو کیسے تلاوت کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کہوں آیہ ولایت کی تلاوت کیجئے تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ۔ میں کہوں کہ آپ آیہ غدیر کی تلاوت کیجئے، آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر کیا کہیں گے؟ الیوم۔ یعنی ہر آیت کا پروٹوکول یہ ہے کہ بسم اللہ پہلے پڑھی جاتی ہے، آیت بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ آج تک آپ نے دنیا میں یہ منظر دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ کسی کی خبر انتقال آئی ہو اور سننے والے نے سن کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہی نہیں کہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں، بس یہی وجہ ہے کہ یہ آیت کے طور پہ پڑھی نہیں جا رہی ہے، لہٰذا اس کا اثر بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اثر عادت میں نہیں ہوتا ہے، آیت میں ہوتا ہے۔ نہیں، توجہ فرمائیے گا، اثر جو ہے وہ آیت میں ہوتا ہے، عادت میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ آیت اور ہے، عادت اور ہے۔ قرآن نے کہا انہ فی ذالک الآیات، یہ جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کی آیت ہے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ سب اللہ کی آیت ہے، یہ زمین آیت ہے۔ ہمارے یہاں آیت کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں جب بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے تو اس سے پوچھے کہ آیت کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا قرآن میں جہاں عربی عبارت لکھ کے ختم ہو جائے اور ایک دائرہ بنا کے اس کے اندر نمبر لکھ دیا جائے، اسے آیت کہا جاتا ہے۔ نہیں، اسے آیت نہیں کہا جاتا، آیت کہا جاتا ہے نشانی کو، آیت کہا جاتا ہے علامت کو، آیت کہا جاتا ہے پہچان کو، آیت اسے کہا جاتا ہے جسے دیکھ کے کچھ یاد آئے، اسے کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ سب چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی آیت ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ نے ان سب کو اپنے لیے نشانی بنایا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے زمین اس لیے بنائی تاکہ جب تم زمین پہ چلو تو بنانے والے کو یاد کرو، آسمان کو دیکھو تو بنانے والوں کو یاد کرو، سورج کو دیکھو تو بنانے والے کو یاد کرو، ستاروں کو دیکھو تو بنانے والوں کو یاد کرو، پرندوں کو دیکھو تو بنانے والوں کو یاد۔ یعنی جو چیز بھی تم دیکھتے رہو اسے دیکھتے رہو اور خدا کو یاد کرتے رہو۔ میں بریلی کے پڑھے لکھے مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس مجمع کے اندر کتنے ایسے ہیں جو زمین کو دیکھ کے کہتے ہیں اگر اللہ نہ ہوتا تو زمین نہ ہوتی، اگر اللہ نہ ہوتا آسمان نہ ہوتا؟ کون اس مجمع کے اندر ایسا ہے جو اس کائنات کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بنائی تھی آیت، ہم نے بنائی ہے عادت۔
اللہ نے زمین کو آیت بنایا تھا، تم اتنا چلے کہ ابھی آیت نہیں رہی، عادت بن گئی۔ اللہ نے سورج کو آیت بنایا تھا، تم نے اتنی مرتبہ نکلتے اور ڈوبتے اور دیکھا کہ اب آیت نہیں رہا، عادت بن گیا۔ اللہ نے ستاروں کو آیت بنایا تھا، مگر تم نے ستاروں کی اتنی قندیلیں دیکھ لی کہ ابھی آیت نہیں رہی، عادت بن گئی۔ آیت اور عادت میں بنیادی فرق جانتے کیا ہے؟ آیت اور عادت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو ایک بار ہو اور برسوں تک یاد رہے اسے آیت کہا جاتا ہے، اور جو روز ہو اور توجہ کا مرکز نہ بنے اسے عادت کہا جاتا ہے۔ نہیں، میں اب لفظ کہوں گا اور یہیں سے مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ آیت اور عادت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک بار ہو اور زندگی بھر یاد رہے اسے کہا جاتا ہے آیت، اور جو روز ہو اسے کہا جاتا ہے عادت۔ اب میں آیت اور عادت کا فرق بتاؤں تاکہ میرے ساتھ مجمع آگے بڑھے۔ آیت اور عادت میں فرق یہ ہے کہ مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، مگر اگر کسی بادشاہ کی موت بن جائے تو آیت ہے۔ ٹڈھیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، مگر اگر کسی قوم کے لیے عذاب بن جائے تو آیت ہے۔ ابابیل کا پیدا ہونا عادت ہے، مگر اگر ہاتھیوں کی موت بن جائے، اللہ اکبر، اگر ہاتھیوں کی موت بن جائے تو عادت ہے۔ اب اگر مجمع جاگ رہا ہے تو لفظ کہہ رہا ہوں، سورج کا آج ڈوب کے کل نکلنا عادت ہے، مگر اگر کوئی انگلی کے اشارے پہ بلا لے تو آیت ہے۔ اور کہوں، گھر میں دروازے سے آنا عادت ہے، اور اگر دیوار میں در بن جائے، صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ سے آنا عادت ہے، اور اگر دیوار میں در بنے تو کیا ہے؟ آیت ہے۔ آسمان سے بارش کا آنا عادت ہے، اور اگر ذوالفقار آ جائے، بھائی آپ کے سننے پہ سلام ہے، میں پھر کہوں، بھائی گھر میں دروازے سے آنا عادت ہے، دیوار میں در بنے تو آیت ہے۔ سورج کا آج ڈوب کے کل نکلنا عادت ہے، مگر اگر کوئی انگلی کے اشارے سے بلا لے تو آیت ہے۔ تو اللہ سماعت فرمائیے، سر کٹنے کے بعد خاموش ہو جانا عادت ہے، اور اگر کوئی نوکے سینہ پہ بول اٹھے، صلوات پر محمد وآل محمد۔ آیت اور یہ کیا ہے؟ آیت ہے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں، عادت ہے، عادت ہے۔ جزا آیت پہ ہے، عادت پہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی آیت ہے؟ ہمارے لوگوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب گھر میں موت ہوتی ہے تب یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ کمال ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ اسلام نے اس آیت کو مخصوص رکھا ہے موت کی وجہ سے۔ کمال ہے بھائی، موت کی وجہ سے مخصوص رکھا ہے۔ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، موت کو تو عربی میں موت ہی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ کیا قرآن مجید میں لفظ موت نہیں آیا؟ اٹھائیے آپ، 145 مقامات وہ ہیں جہاں قرآن میں لفظ موت آیا ہے۔ کتنے؟ اور اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو یاد ہیں۔ میں آدھی آیت پڑھوں گا، آدھی آپ پڑھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے؟ فتمنوا الموت، سورہ جمعہ، الذی خلق الموت والحیات، یہ ساری آیتیں موت والی ہیں، اور جسے آپ موت کے وقت پڑھ رہے ہیں اس میں لفظ موت ہی نہیں ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ جتنی آہستہ سے آپ سنیں گے اتنی آہستہ سے میں پڑھوں گا۔ بھائی جس آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تو لفظ موت ہے ہی نہیں ہے، کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں کہیں موت ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں پڑھوا رہا ہے اللہ؟ اللہ کو نہیں پتا کہ کون سی پڑھوانا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موت کے وقت موت والی آیت پڑھواتا، مگر اس نے موت کے وقت موت والی آیت نہیں پڑھوائی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تمہیں وہ موت یاد دلا کے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، کچھ سمجھانا چاہتا تھا۔ یہ آیت
ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ آیت سمجھانے کے لیے۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کے دشمن ہیں۔ دشمن سے مراد کیا ہے؟ ہم اس کو مارنے لگتے نہیں، اس سے خوف زدہ ہونے لگتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ مثلا قرآن مجید میں سورہ مبارک یاسین ہے۔ سورہ مبارک یاسین کے 1000 فضائل ہیں۔ صرف فضائل سورہ مبارک یاسین پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، فضائل یاسین۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ گھر میں قرض ہو، ادا نہ ہو رہا ہو، یاسین پڑھو اللہ قرض ادا کر دے گا۔ کوئی قید میں ہو، رہائی نہ مل رہی ہو، یاسین پڑھو رہائی مل جائے گی۔ کسی کے یہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، اولاد چاہتا ہے، سورہ یاسین پڑھے۔ گھر میں بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یعنی جس نیت سے یاسین پڑھی جائے گی اسی طریقے سے شفا ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تپ میں مبتلا ہو، بخار میں مبتلا ہو، فارسی میں تپ کہتے ہیں، بخار میں مبتلا ہو اور اسے شفا نہیں مل رہی ہے تو اس کے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھی جائے، خدا سورہ یاسین کی برکت سے اس کے بخار کو ختم کر دے گا۔ یہ ساری فضیلتیں سورہ یاسین کی ہیں۔ مگر ہماری قوم کو کون سی یاد ہے؟ یہ کوئی یاد نہیں۔ ایک ہی یاد ہے کہ جب کسی کا وقت آخر آ رہا ہو اور دم نہ نکل رہا ہو تو یاسین پڑھ دی جائے، دم آہستہ سے نکل جائے گا۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ فضیلتیں تو یہ ساری ہیں، تمہیں ایک یاد ہے، وہ کون سی ہے؟ آخر والی۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بخار ہو رہا ہو اور وہ غش کے عالم میں ہو اور آپ اس کو یاسین سنانے لگے اور اسے ہوش آ جائے اور وہ دیکھے کہ پورا پریوار بیٹھ کے یاسین پڑھ رہا ہے تو وہ 3 دفعہ پوچھے گا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بھائی خیریت تو ہے، میرے حالات کیا ہیں؟ نہیں نہیں تجھے بخار ہو رہا ہے۔ کیا وہ یقین کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ کبھی اس نے بیمار کے سرہانے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہیں پہنچے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کسی بیمار کے کنارے کسی مقروض نے، اسے تو یہ پتا کہ دادا مرے تھے یہی سن کے، ابا مرے یہی سن کے، نانا مرے یہی سن کے، اب مجھے سنایا جا رہا ہے لہذا میں بھی مر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تم یاسین کے فضائل نہیں جانتے تھے لہذا دشمن ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ آیت جو ہے انا للہ، یہ تم نے زندگی میں کتنی مرتبہ پڑھی ہے تمہیں بھی نہیں پتا، مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ پڑھی کیوں جا رہی ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اطلاع ہے موت کی، غلط۔ یہ اطلاع کے طور پہ نہیں ہے، یہ ڈرانے کے طور پہ نہیں۔ اگر اطلاع کے طور پہ پڑھوائی جاتی تو وہی پڑھوائی جاتی کہ جس میں لفظ موت آیا ہے۔ اس آیت کو کیوں پڑھوایا گیا؟ پوری توجہ، میں اس کا اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کیا دنیا شیعت کے ایک بہت بڑے عارف بزرگوار حضرت آیت اللہ بہجت، تقی بہجت، بہت بڑا نام گزرا ہے عالم تشیع میں، وہ اس آیت کی ایک فضیلت بیان کرتے ہیں، سب سے چھوٹی فضیلت اس انا للہ والی آیت کی۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کی سب سے چھوٹی فضیلت، بڑی نہیں، سب سے چھوٹی فضیلت بریلی والوں یہ ہے کہ اگر انسان اپنی کوئی چیز رکھ کے بھول جائے اور اسے یاد نہ آ رہا ہو، اللہ اکبر، رکھ کے بھول گیا اور اسے یاد نہ آ رہا ہو کہ میں نے رکھی کہاں ہے، نہیں وہ یاد ہے، تو کہتے ہیں اس آیت کو پڑھے۔ جب وہ یہ آیت پڑھے گا خدا اس آیت کی برکت سے بھولی ہوئی چیزیں یاد دلانے لگے گا جو تم بھول چکے ہو، جو تم فراموش کر چکے ہو۔ اب سمجھے کہ جنازے کے سامنے کھڑے کر کے یہی آیت کیوں پڑھوائی گئی؟ اس لیے تاکہ وہ خدا جسے تم بھول چکے ہو، صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد پر۔ وہ خدا جسے تم بھول چکے ہو، وہ خدا جو تمہاری یاد میں نہیں ہے، وہ خدا جو تمہارے غرور میں دب گیا ہے، وہ خدا جو تمہاری انانیت کے پیچھے آ گیا، وہ خدا جو تمہارے گھر مند کی وجہ سے تم سے دور ہو گیا ہے، جب وہ آیت پڑھو گے تو وہی یاد آئے گا۔ سچ بتائیے جب مردہ گھر میں ہوتا ہے تو کون یاد آتا ہے؟ صرف خدا۔ خدا وہ کہہ رہا ہے یاد کر، اور آیت کے تیور دیکھیے، کوئی موت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی جانب سے آئیں اور ہمیں واپس اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ راجعون یہ نہیں کہا کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، نہیں، جانا نہیں ہے، پلٹنا۔ راجعون پلٹنا، جانا نہیں۔
پلٹنا اور ہے، جانا اور ہے، دونوں میں، کیونکہ قرآن کے لفظ ہیں، لہذا جب لفظ رکھا گیا تو احتیاط کے ساتھ، یہ نہیں کہا تمہیں خدا کی طرف جانا ہے، کہا نہیں تمہیں پلٹنا ہے، پلٹنا اور ہے، جانا اور ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، عام مجلس میں پلٹ کے آئے ہیں یا گھر پلٹ کے جائیں گے؟ ذرا جاگیے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ مجلس میں پلٹ کے آئے ہیں یا گھر پلٹ کے جائیں گے؟ ہر آدمی کہے گا قبلہ مجلس میں آئے ہیں، پلٹ کے گھر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پلٹا ادھر جاتا ہے جہاں سے آئے ہو۔ صلوات پڑھیں نا محمد وعلی محمد پاک۔ پلٹا کہاں جاتا ہے؟ کس طرح پلٹتے ہیں آپ؟ خدا کہہ رہا پلٹنا ہے تمہیں۔ راجعون، رجت جانتے کیا؟ شیعت میں چند چیزوں پہ ایمان رکھنا واجب ہے۔ توحید، جو انسان توحید پر ایمان نہیں رکھے گا وہ شیعہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان توحید پر ایمان نہیں رکھتا اور کربلا میں جا کے گڑ جائے، بخشش نہیں ہے۔ توحید پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ بہت سارے لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں شیعہ تو توحید کو مانتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے۔ دنیا کو پتہ ہو نہ ہو مگر شیعوں کو پتہ ہے، اس لیے کہ شیعوں کو اللہ علی نے سمجھایا ہے۔ اے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، شیعوں کو درس توحید، پیغام توحید علی جیسے معلم نے دیا، تو جسے علی سجدہ کرتا ہے بس وہی خدا ہے۔ پہلی چیز ہے توحید، توحید پر ایمان رکھنا شیعت میں واجب ہے۔ دوسری چیز جس پر ایمان رکھنا واجب ہے اس کا نام ہے نبوت۔ میں غلط کہہ گیا، نبوت پہ ایمان رکھنا واجب نہیں ہے، ختم نبوت پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ ختم نبوت پر، نبوت پر نہیں۔ آدم نبی ہیں، نوح نبی ہیں، ابراہیم نبی ہے، یحییٰ نبی ہے، مگر ہمارا ایمان کیا ہے؟ یہ سارے نبی ہیں، مگر ہمارا نبی خالی نبی نہیں ہے، خاتم النبیین ہے۔ اب اس پر نبوت ختم ہو گئی ہے تو نبوت پر ایمان نہیں رکھا جائے گا، ختم نبوت پر ایمان رکھا جائے گا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، صاحبان نظر ہے، اگر بات پہنچ گئی میں سمجھوں گا کہ شاید میرا یہاں تک آنا کامیاب ہو گیا۔ نبی سجدے میں حسین پشت پہ آ کے بیٹھے ہیں، دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ حسین پشت پہ بیٹھے ہیں، حسین پشت پہ نہیں بیٹھے ہیں، یہ تخت نبوت پر علامت ختم نبوت ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وعلی محمد پاک۔ پشت نبوت پر علامت ختم نبوت ہے کہ اب نبوت ختم ہو گئی، امامت کا آغاز ہو رہا۔ اس کے بعد ولایت، ولایت علی، توحید، ختم نبوت، ولایت علی۔ کیونکہ ولایت علی محور دین ہے، بنیاد دین ہے، اساسہ دین ہے، حقیقت دین ہے، دین کی بنیاد علی کی ولایت ہے۔ چوتھی چیز امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت، ان کی عزاداری۔ اور پانچویں چیز، بیدار ہو جائیے، پانچویں چیز ہے رجعت۔ رجت پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ رجت کسے کہتے ہیں؟ راجعون، پلٹنا، رجت پلٹنا۔ ہر شیعہ کو ایمان رکھنا ہے کہ جب امام آئیں گے تو امام کے آنے کے بعد کچھ لوگ پلٹیں گے۔ نہیں پہنچے آپ؟ کچھ لوگ پلٹیں گے، بیدار ہو جائیے، کچھ لوگ پلٹیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ رجت کیا ہے بھائی؟ کہ جی رجت کا موضوع کیا ہے؟ رجت کا موضوع یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو امام کے آنے کے بعد کچھ لوگ پلٹیں گے۔ وہ پلٹنے والے کون لوگ ہیں؟ ان میں امام حسین ہوں گے، امام حسین پلٹ کے آئیں گے، جناب سیدہ ہوں گی، جناب سیدہ پلٹ کے آئیں گی۔ اب آپ کمال ہے، آج تک ہمارا جوان یہ پوچھ رہا تھا کہ امام زمانہ آئیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، شام کی ایک عورت امام زمانہ کو ایک پتھر مارے گی۔ جب پتھر مارے گی، اب امام حسین کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ اب جب پتھر لگے گا، وہ چھت سے پتھر مارے گی امام کو، اس پتھر کی وجہ سے امام زمانہ کی شہادت واقع ہوگی۔ جب شہادت واقع ہوگی تو امام زمانہ کو غسل میت اور کفن اور دفن اور نماز جنازہ امام حسین کرائیں گے۔ امام حسین
امام زمانہ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، غسل کریں گے، کفنائیں گے، سب کچھ کر جائیں گے۔ اس کے بعد امام حسین حکومت کریں گے۔ کتنی حکومت کریں گے؟ اتنی حکومت کریں گے کہ آپ کی بھویں لٹک جائیں گی، آپ کی بھویں لٹک جائے گی، آپ کی کمر جھک جائے گی۔ تم نے اندازہ نہیں کیا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ کربلا ایک ہونا تھی، نہیں، ایک ہوئی ہے، ایک باقی ہے، ایک ہوئی ہے، ایک باقی ہے۔ وہ رجت کیا ہوگا؟ جی امام آئیں گے، امام آئیں گے تو کچھ افراد آئیں گے صالحین عابدین، نہیں، بعض روایتیں کہتی ہیں عام مومنین بھی آئیں گے، سادہ عام سیدھا آدمی، نہ عالم ہے، نہ فاضل ہے، نہ قابل ہے، نہ شجاع، انہیں بھی پلٹا کے لایا جائے گا، آؤ امام آ گئے۔ بھئی یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑے متقی نہیں تھے، یہ تو بہت بڑے عالم نہیں تھے، یہ تو بہت بڑے قابل نہیں تھے، یہ تو بہت بڑے دیندار نہیں تھے، کیوں آئے ہیں؟ کہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دعائے عہد پڑھی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ایک مرتبہ دعائے عہد پڑھ لے، حدیث میں کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ دعائے عہد پڑھ لے، مر نہیں سکتا جب تک اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھ لے۔ توجہ فرمائیے گا، رجعت، راجعون، جب تک اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھ لے اس وقت تک وہ انسان مر نہیں سکتا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ دعائے عہد پڑھی ہو۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، بریلی سے لے کے لکھنؤ تک، اور لکھنؤ سے لے کے ممبئی تک، اور ممبئی سے لے کے نجف اشرف تک، اور دنیا کے ہر قبرستان میں نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو دعائے عہد پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے مر گئے، دفن ہو گئے۔ پھر یہ دعویٰ کہاں گیا؟ کہاں گیا کہ مر نہیں سکتا جب تک امام کو نہ دیکھ لے۔ اب حدیث آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ جب امام آئیں گے تو جس نے بھی دعائے عہد پڑھی ہے، ایک فرشتہ اس کی قبر پہ آئے گا، آواز دے گا، او صاحب قبر اٹھ، قبر پھٹے گی، وہ باہر نکلے گا۔ کہ تو کون ہے؟ کہ میں غلام آیا ہوں۔ کہ کیوں آیا ہے؟ کہ یہ کوثر کا پانی لایا ہوں، اس سے غسل لے، یہ لباس لایا ہوں، یہ پہن، یہ تلوار لایا ہوں، اسے ہاتھ میں لے، یہ گھوڑا لایا ہوں، اس پہ سوار ہو جا۔ اس نے کہا جانا کہاں ہے؟ کہ جس کا انتظار کرتا کرتا مر گیا وہ آج کعبے میں انتظار کر رہا ہے۔ اس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ جس کا انتظار کرتا کرتا تم مر گیا۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد والا جس کا انتظار کرتا کرتا تم مر گیا ہے وہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد، کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو امام کے انتظار میں مرے، اور جب امام آئیں گے تو انہیں بلایا جائے گا، بلایا جائے گا۔ جتنے یہاں بیٹھے کون ہے جو امام سے محبت نہیں کرتا؟ ہم ابھی میں کہوں ہاتھ اٹھائیے تو سب ہاتھ اٹھا دیں گے، ہم امام سے محبت کرتے ہیں۔ جب سب امام سے محبت کر رہے، امام کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ کیوں نہیں آ رہے امام؟ امام نہیں آ رہے، اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ابھی اذن خداوندی نہیں ہے۔ یہی تو کہا جاتا ہے ابھی امام کو اجازت نہیں ملی، امام نہیں۔ جتنی تڑپ تمہیں امام کو بلانے کی ہے اس سے کہیں زیادہ تڑپ امام کے دل میں آنے کی ہے۔ امام نہیں آ رہے ہیں، نہیں آ رہے امام۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں امام کیوں نہیں آ رہے؟ امام لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں امام کیوں؟ مسئلہ نہیں پتہ چل رہا کہ امام کیوں نہیں آ رہے، مگر امام نے خود بتایا کہ میں کیوں نہیں آ رہا، نہیں بتا، امام نے خود بتایا میں نہیں۔ دنیا شریعت میں بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے بڑے عالم۔ کیسے عالم گزرے ہیں؟ جو امام کو خط لکھتے ہیں؟ نہیں، ایسے عالم بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے خط لکھ کے زری میں ڈالا ہے، زری سے جواب آ گیا۔ وہ سوال سوچ کے ذہن میں بیٹھے، امام نے خام میں آ کے جواب دے دیا۔ مگر ایک شخصیت ایسی ہے جس کا امام نے خط لکھ کے جواب دیا ہے، علماء بیٹھے، پہاڑ سے بڑا نام ہے، پہاڑ سے بڑا نام ہے۔ کون ہے جی؟ شیخ مفید،
بہت بڑا نام ہے۔ امام کو خط لکھا، خط میں چند سوالات لکھے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، مولا روز بلا رہے ہیں، آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ امام نے جو جواب دیا وہ تاریخ ساز تھا۔ امام نے یہ نہیں لکھا مفید میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں، پہلا لفظ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ کس لیول کا انسان تھے شیخ مفید۔ لکھتے ہیں میرے عزیز بھائی مفید، تم مجھ سے پوچھ رہا ہو نا میں کیوں نہیں آ رہا ہوں، مجھ سے پوچھ رہا ہو کیوں نہیں آ رہا ہوں؟ کہاں؟ امام نے جو وجہ لکھی وہ سوچئے، اور پھر میں تو ایسا سمجھتا ہوں جب میں اس کو پڑھتا ہوں کہ شاید امام میری وجہ سے نہیں آ رہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اب آپ کی پتہ نہیں آپ کی کیفیت کہاں ہوگی۔ امام نے پوچھا تم مجھ سے پوچھ رہا ہو میں کیوں نہیں آ رہا ہوں؟ کہاں؟ امام نے کہا میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کیونکہ ہمارے شیعہ ہر جگہ ایک ہیں مگر ان کے دل ایک نہیں ہیں۔ نہیں پہنچے آپ؟ ہر جگہ ایک ہیں، ولیموں میں ایک ہیں، بارات میں ایک ہیں، بازار میں ایک ہیں، مجلسوں میں ایک ہیں، شب داریوں میں ایک ہیں، ترانوں میں ایک ہیں، نعروں میں ایک ہیں، مگر ان کے دل ایک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام مجمع دیکھ کے نہیں آئیں گے، دل دیکھ کے آئیں گے۔ جس دن ان کے دل ایک ہوں گے میں آ جاؤں گا۔ دوسرے ہماری معرفت نہیں ہے، ابھی ہماری معرفت نہیں ہے انہیں۔ ابھی میں 2 دن پہلے نجف اشرف میں تھا، کل ہی آیا ہوں آج آپ کی طرف۔ گزشتہ برس بھی مجھ سے وہاں کے ایک سید بزرگ عالم دین نے کہا تھا، اس سال بھی کہا کہ آپ جائیے جتنا ہو سکے امام زمانہ کا تعارف آنے والے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو کرائیں، انہیں پتہ تو ہو امام آ رہے ہیں۔ امام نہیں آ رہے ہیں، کیوں نہیں آ رہے ہیں امام؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ دل ایک نہیں ہے، دوسری ہماری معرفت نہیں ہے، تیسری کیا ہے؟ وہ تیسری سنیے، تیسری یہ کہ ہم امام کو بلانا نہیں چاہتے، یہ بہت سخت ہے، اس پہ آپ کو غصہ بھی آئے گا، تڑپیں گے بھی، یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ روز کہہ رہے ہیں اجل اللہ ظہوری، اجل اللہ ظہوری، مولا آ جائیے، اور یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا بلانا نہیں چاہ رہا، نہیں چاہ رہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ اپنے سماج کا جائزہ لیں، میں بھی اسی سماج میں ہوں، آپ بھی اسی سماج میں، اسی سماج کا جائزہ لیں۔ مجلس، محفل، نکاح، جہاں بھی مقامات ہیں دعا کے، نماز، جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ پروردگار بے گھر کو گھر دے دے، بے کاروبار کو کاروبار دے دے، بے عزت کو عزت دے دے، بے اولاد کو اولاد دے دے، یعنی یہ دے دے وہ دے دے، مکان دکان۔ جب ہمارے پاس دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، آخری دعا ہوتی اب امام آ جائیں۔ نہیں پہنچے آپ؟ اگر پہنچ جاتے تو جاگ جاتے۔ پہلی دعا مکان مل جائے، دکان مل جائے، بچی کا رشتہ ہو جائے، بچے کی شادی ہو جائے، میں دادا بن جاؤں، میرے اولاد ہو جائے، میں ابا بن جاؤں۔ جب ساری دعائیں ہمارے پاس ختم ہو جاتی ہے تب مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کے پروردگار اب امام کے ظہور میں تعجیل فرما، یعنی دکان پہلے امام بعد میں، مکان پہلے امام بعد میں، اولاد پہلے امام بعد میں، ہر چیز پہلے امام بعد میں۔ امام نہیں آ رہے، آئیں گے کیسے؟ پہلے امام کو رکھو، دکان بعد میں، پہلے امام کو رکھو، مکان بعد میں، پہلے امام کو رکھو، اولاد بعد میں۔ ہمارے یہاں کیا سب چیزیں پہلے، آخر جب ساری دعائیں ختم ہو جاتی ہے، حج و زیارات سے مشرف فرما، یہ فرما وہ فرما، اب کچھ نہیں، اللہ امام کو بھیج دے، امام آئیں گے، ایسے آ جائیں گے؟ امام نہیں آئیں گے بھائی۔ کیوں آنے لگے امام؟ امام اس کو بلانے پائے گے جس کی ہر دعا سے پہلے امام کی دعا ہو۔ اچھا بلا کیوں نہیں رہے؟ وہ بھی ایک پرابلم ہے، بلا کیوں نہیں رہے؟ امام آ جائیں، ٹھیک ہے۔ بہت بڑے دنیا شیعت کے عالم گزرے ہیں، حضرت آیت اللہ فاضل لنکرانی۔ فاضل لنکرانی صاحب سے ایک صاحب نے سوال کیا، یہ بتائیے ہم اپنے معاشرے کو کیسے سدھاریں، کیسے سدھاریں؟
اب ایک خطیب سے پوچھا جائے کیسے سدھارے، وہ کہے گا عشرہ رکھواؤ میں سدھاروں گا۔ کسی مولوی سے پوچھے کیسے سدھارے، میری کلاسیں رکھواؤ میں سدھاروں گا۔ جس سے پوچھو ایک نیا فارمولہ دے گا، میں سدھاروں گا۔ اب وہ تو آیت اللہ تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے کہو میری تقلید کریں میں سدھار دوں گا۔ انہوں نے جو جواب دیا نا، روح کانپ جائے گی آپ کی۔ کہنے لگے اپنے اندر تصور مہدویت کو جگاؤ، سماج سدھر جائے گا۔ صرف آپ کے ذہن میں امام مہدی رہنا چاہیے، سماج کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سدھر جائے گا۔ ان سے پوچھا کیسے؟ کہ سنو، جب دماغ میں امام ہوں گے نا اور کپڑے لینے جائے گا اور سلوانے دے گا تو کوشش کرے گا کہ ایسا سلواؤں جسے پہن کے امام کے سامنے جا سکوں۔ نہیں پہنچے، ایسا سلواؤں جو پہن کے جب بیوی کو برقع دلائے گا تو ایسا برقع پہنوائے گا کہ جو پہن کے امام کے سامنے جا سکے۔ جب بیٹی کو گھر سے باہر نکالے گا تو اتنا حجاب کرا کے بھیجے گا جو امام کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ جب نائی کے جائے گا تو داڑھی منڈوانے سے پہلے یہ سوچے گا کہ اگر امام آ گئے تو کیا ہوگا۔ جب گھر بنائے گا تو ہر اینٹ پہ سوچے گا کہ حلال لگاؤں تاکہ اگر امام آ گئے تو گھر میں بلا سکوں۔ اور جب کھانا بنائے گا تو دسترخوان پہ وہ غذا رکھے گا جو امام کو کھلا سکے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد۔ تصور، ایک تصور آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ آپ خود سوچئے، آپ اپنی جگہ بیٹھ کے سوچئے، جو آپ نے گھر بنایا ہے پیور حلال ہے ایسا کہ امام کو لا سکیں؟ جس کمرے میں آپ بٹھانا چاہتے ہیں اس میں تصویریں ایسی لگی ہیں، کیونکہ جب مولوی صاحب کی دعوت ہوتی ہے تو تصویریں موڑ دی جاتی ہیں، جب امام آئیں گے تو موڑنے کا نمبر نہیں آئے گا، کیونکہ تمہاری مولوی پہ چلتی ہے، مولا پہ نہیں چلے گی۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ تم مولوی کے اندر مولا ڈھونڈتے ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ سماج کی، معاشرے کی سب سے کمزور فرد کا نام ہے مولوی۔ بارز معذرت عظیم بھائی، جس کی گھر میں بیوی پہ نہیں چلتی وہ بھی آگے مولوی پہ چلاتا ہے۔ اے مولوی اس پہ چلاؤ، کیونکہ وہ مظلوم ہے بیچارہ، کسی کی نہیں چل رہی ہے، اب اس پہ چلائیں۔ کیونکہ مولوی ہے۔ تمہیں نہیں پتا مولوی کون ہے؟ مولوی بتاتا ہے کہ سماج میں، قوم میں کون زندہ ہے کون مردہ، وہی کلیئر کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ دور سے ایک آدمی کھڑا ہو کے بس یہ بتا دے گا کہ کون مردہ ہے اس قوم میں اور کون زندہ۔ سڑک پہ جماعت ہو رہی ہو، دور ایک آدمی کھڑا ہو، اس سے پوچھو کہ یہ بتا یہ شیعہ قوم کھڑی ہے، اس میں مردہ کون ہے اور زندہ؟ وہ کہے گا جتنے مولوی کے پیچھے کھڑے ہیں سب زندہ ہیں، جو آگے رکھا ہے یہی مردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی سے آگے نکلتا ہی وہ ہے جو مردہ ہو، پھر اسے خود نکلنے کی ضرورت نہیں، لوگ آگے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ تم مردہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندہ چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو، پیچھے رہو، آگے نہ آنا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک قدم اور آگے۔ امام، بھائی امام کیسے آئیں گے؟ امام ایک دم آ جائیں گے؟ کوئی نہیں آئے گا، نہیں ایسے نہیں آئیں گے، نہیں آ سکتے امام۔ چیلنج ہے میرا، امام اچانک نہیں آئیں گے بھائی، اچانک نہیں آئیں گے۔ آیت اللہ محسن قراتی کا جملہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے چیلنج کر کے لکھا ہے جملے کو کہ امام بغیر بتائے نہیں آئیں گے، امام کے آنے سے پہلے علامتیں ظاہر ہوں گی، پتہ چلے گا۔ ان سے کہا اتنا دلیل کیوں دے رہے ہیں زور سے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جو خدا بارش کو بغیر ٹھنڈی ہواؤں کے نہیں بھیجتا، آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، جو خدا بارش بھیجنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ تھوڑا موسم بدل جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اب کوئی بارش آنے والی ہے، یعنی جو ایک عام رحمت کو بغیر ٹھنڈی ہوا کے نہیں بھیجتا، وہ رحمت للعالمین کے وارث کو کیسے آئیں گے؟ توجہ سنیے گا، امام آئیں گے، سب کو پتہ ہوگا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، بہت آرام سے سوال کر رہا ہوں، آہستہ سے۔
آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے عریضے امام کو لکھے ہیں؟ کتنے لکھے ہیں؟ بہت زیادہ نہیں لکھے. اگر کسی کی 60 سال کی عمر ہے تو اس نے 50 لکھے ہیں، کیونکہ 10 سال تک تو اس عریضے کا پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو. 10 سال کے بعد اس نے لکھنا شروع کیا. 70 سال کا ہے تو اس نے 60 عریضے لکھے ہوں گے. یہ تو لکھے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم سال میں ایک عریضہ امام کو لکھتے ہیں. اتنی محبت ہے ہماری بس امام سے کہ ہم سال میں ایک بار پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، آ کیوں نہیں رہے. یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی پردیس میں رہنے لگے، کیا تم عید کے عید فون کرو گے؟ کوئی فیملی کا خاص آدمی اور ایسا آدمی ہو جس کے خرچے پہ پورا گھر چل رہا ہو. ایک ایسا آدمی جس کے خرچے پہ پورا پریوار چل رہا ہو، اگر آپ اسے 2 ہفتے فون نہ کریں اور پھر کہیں بھیا بچے کی فیس جمع ہو، اس نے کہا بس آ گئی، تمہیں تو اتنی پرواہ نہیں ہے. کمال یہ کہ ہماری بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ جس کے خرچے سے گھر چلتا ہے اسے تو اگر فون نہ کریں تو ڈر یہ ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. تو جس کے وجود سے کائنات چل رہی ہے، جس کے وجود ناظرین، وجود مقدس کی وجہ سے کائنات باقی ہے، اسے تم نے کتنے عریضے لکھے؟ 50 60 70؟ اچھا کہ قرآن میں آیت آئی ہے کہ 15 شعبانی کو ڈلے گا عریضہ؟ کیا دریا خشک ہو جاتے ہیں؟ کیا نہریں خشک ہو جاتی ہیں؟ کیا کنویں ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہیں بتایا نہیں گیا ہے. یاد رکھنا شیو، تمہاری ہر مشکل کا حل صرف امام زمانہ ہے. امام زمانہ کے علاوہ تمہاری مشکل کا کوئی حل ہے ہی نہیں. اب تمہاری پرابلم کیا ہے کہ مشکل تمہارے پاس ہوتی ہے، تمہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ جانا کہاں ہے. تم کبھی اس کے دروازے پہ کھڑے ہو، کبھی اس کے دروازے پہ کھڑے ہو، کبھی اس کے دروازے پہ کھڑے ہو، کبھی اچھا کھڑے ان کے دروازے پہ ہوتے ہیں کہ جو تمہارے جانے کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں کہ رات تو یہیں بیٹھا تھا، یہیں آیا تھا. یاد رکھنا، دنیا میں وہ بڑا نہیں ہے کہ جو دنیا کے دروازے پہ کھڑا ہے. بڑا تو وہی ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو بھی نجف میں ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے وہی کائنات میں سب سے بڑا ہے. جو بھی کائنات میں ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے نجف اشرف میں، وہ ایک کائنات میں سب سے بڑا. ہم نہیں لکھتے خط، ٹھیک ہے جی، لکھیں 50 خط لکھیں، 50 60 لکھیں، 70 لکھیں، 80 لکھیں. جواب نہیں آیا. جواب اس لیے نہیں آیا کیونکہ تم نے ایڈریس نہیں لکھا تھا. جب تم خط لکھتے ہو نا تو خط پہ 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں، ایک وہ ایڈریس جہاں جانا ہے، ایک وہ ایڈریس جہاں سے جانا ہے، فرام ٹو. تو تم یہ تو لکھ دیتے ہو کہ جانا کہاں ہے، مگر یہ نہیں لکھتے ہو کہ بھیج کون رہا ہے. اس لیے کبھی جواب نہیں آیا نا. مگر جواب آئے گا، جواب آئے گا. سنیے گا. ظہور کی علامتیں بہت ساری علامتیں ہیں، بہت ساری. دجال کا آنا، فلاں کا آنا، فلاں. ایک آخری علامت بتاتا ہوں آپ کو، حتمی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. امام کے آنے سے پہلے ہر آدمی کو پتا ہوگا کہ امام آنے والے ہیں. ایک بھی نہیں ہوگا شیعہ قوم میں ایسا کہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ امام کب آنے والے. سب کو پتا ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ کوئی آدمی کواڑ کھٹکھٹا کے کہے گا امام آنے والے ہیں تیار ہو جاؤ؟ نہ. کوئی فون کر کے کہے گا امام آنے والے ہیں تیار؟ نہیں. پھر کیسے پتہ چلے گا؟ روایت کہتی ہے کہ امام اپنے آنے سے پہلے، اپنے ظہور فرمانے سے پہلے ہر کو شیعہ کو خط لکھیں گے. ہر شیعہ کو خط لکھیں گے، میں آ رہا ہوں، میں آنے والا ہوں، میں آنے والا ہوں، میں آ رہا ہوں. اب آپ اسے یوں سمجھیے کہ آپ یہاں آئے زیارت کے لیے اور یہاں ایک پوسٹر لگا ہوا ہو، اس پہ لکھا ہو کہ میں مہدی اعلان کرتا ہوں کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو اس پوسٹر پہ یقین کریں گے؟ کرے گا کوئی؟ اسے لے کے جا کے ہنسیں گے کس نے لکھا ہے خط؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہوگا کہ نہیں؟
امام خط لکھیں گے ہر شیعہ کو، میں آنے والا ہوں، مہر لگی ہوگی، کوئی سیریس نہیں لے گا اس خط کو. امام کیوں لکھیں گے خط؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں. اچھا خط دینے کون آئے گا؟ کوئی ڈاکیا؟ نہیں. امام فرماتے ہیں کہ جب انسان سو کے اٹھے گا نا، بیدار ہوگا، تو اس تکیے کے نیچے خط رکھا ہوگا. تکیے کے ہر عزادار، ماتمدار، چاہنے والے، ماننے والے، تعزیہ دار کے تکیے کے نیچے خط ہوگا. ٹھیک ہے جی. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ تکیے کے نیچے خط ہے؟ ہاتھ ڈال کے دیکھیں گے آپ؟ نہیں. اگر 20 سال پہلے یہ کہا جاتا کہ تم اٹھتے ہی تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کے دیکھو گے کہ کیا رکھا ہے، کوئی نہ مانتا. مگر اب جب انسان صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے ہاتھ تکیے کے نیچے جاتا ہے. یہ کیوں جا رہا ہے؟ جیو کی وجہ سے پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ تکیے کے نیچے ٹٹول. اچھا اب ہمیں تو بستر طے کرنے کی عادت نہیں. پہلے والدہ طے کرتی تھی، اب بیوی طے کرتی. ہم نے کبھی طے ہی نہیں کیا. کیوں؟ چونکہ عادت نہیں. آپ نے سو کے اٹھے، منہ دھویا اور نکل گئے، تکیے کے نیچے دیکھا ہی نہیں، پھر پتہ کیسے چلے گا؟ معصوم سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ خط تکیے کے نیچے اور امام نے لکھا ہے؟ تو کہنے لگے جب اٹھے گا نا سو کے تو اسے ایک ایسی خوشبو سنگائی دے گی کہ جو نہ اس نے اس سے پہلے سونگھی ہوگی. کہاں بیٹھے ہیں؟ اس نے سونگھی نہیں ہوگی. خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تکیے کے نیچے. اب جو تکیہ ہٹائے گا خط رکھا ہوگا. خوشبو کا بہت گہرا تعلق ہے علی سے. جب کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ گلابوں میں، پھولوں میں گلاب کی خوشبو سب سے الگ کیوں ہے؟ خوشبو تو ہر گلاب پھول میں ہے نا، مگر گلاب کی خوشبو ہر پھول سے الگ ہے. امام نے مسکرا کے کہا پھولوں میں گلاب کی خوشبو سب سے الگ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے جد علی کی ولایت کا اقرار پھولوں میں سب سے پہلے گلاب نے کیا تھا. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پاک. ٹھیک ہے. سن لیجئے بات اور ختم ہو رہی تقریر. خوشبو آئے گی، آدمی تکیے کے نیچے ہاتھ دے گا، تکیے میں سے خط نہیں کہا، اوہو کسی نے مذاق کیا ہے، کہیں ذکر بھی نہیں کرے گا، رکھ لے گا. دوسرا دن پھر تکیے کے نیچے خط. تیسرے دن پھر، چوتھے دن پھر، پانچویں دن پھر، چھٹے دن پھر. امام تمہیں پتہ کتنے خط لکھیں گے؟ تم نے تو زندگی میں 50 عریضے لکھے ہیں، 60 70. روایت کہتی ہے امام اپنے آنے سے پہلے 180 خط لکھیں گے. کتنے؟ 180 خط. میں آ رہا ہوں 180 خط. اب روایت کا اگلا جملہ سنیے. کہتے ہیں امام اپنے ظہور سے 6 مہینے پہلے خط لکھنا شروع کریں گے. 6 مہینے مسلسل امام کے خط آئیں گے. کم ہے 6 مہینے؟ تم نے تو سال میں ایک بھیجا ہے. امام 6 مہینے مسلسل خط بھیجتے رہیں گے، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. 6 مہینے میں 180 خط. میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، مگر میرے حلق میں ایک بات اٹکی ہوئی تھی. وہ کیا اٹکی ہوئی تھی؟ کہ یہ کیسے ہوگا کہ 6 مہینے میں 180 آئیں گے؟ اس لیے کہ مہینے کے دن الگ ہیں. فروری 28 کا ہے، بہت سا 30 کا ہے، بہت سا 31 کا ہے. تو یہ ایسے کیسے ہوگا؟ معصوم نے پوچھا گیا یہ کیسے کہہ رہے ہیں 6 مہینے؟ کہنے لگے ہمارے مہدی کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہر مہینہ 30 کا ہوگا. ہر مہینہ 30 کا ہوگا. امام کے آنے کی ایک علامت یہ ہے کہ امام کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہر مہینہ 30 دن کا ہوگا. اب اس ساتھ جوڑ لیجئے. عاظم بھائی پوری توجہ، مولانا سمر صاحب قبلہ پوری توجہ. ہر مہینہ 30 کا ہوگا. اچھا امام آئیں گے کب؟ اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس پہ توجہ فرمائیں گے. امام آئیں گے کب؟ جمعے کا دن ہوگا، روز عاشور ہوگا. جمعے کا دن روز عاشور ہوگا جب امام آئیں گے.
اس کا مطلب یہ کہ آخری خط روز عاشور آئے گا، پہلا خط 6 مہینے پہلے آئے گا۔ اب جو علماء عرفان نے جملہ لکھا وہ تاریخ ساز تھا، وہ کہتے ہیں پہلا خط اور آخری خط میں کتنا فاصلہ ہے کہ 6 مہینے کا۔ اب جو انہوں نے جواب لکھا وہ سنیے گا، اور شاید یہ بات آپ تک پہنچ جائے تو میرے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں آخری خط عاشور کے دن آئے گا، پہلا خط اس دن آئے گا جس دن حسین کا اصغر اس دنیا میں آیا تھا۔ اسی لیے حسین کے اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، کیونکہ مؤمنین کی سب سے بڑی دعا ہے ظہور امام۔ اللہ امام کے آنے سے پہلے یہ نظام بنے گا تاکہ ہر انسان آمادہ ہو جائے کہ میرا امام آنے والا ہے، امام آئیں گے، امام آئیں گے۔ اس وقت نجف اشرف میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے ہندوستان کی، حجت الاسلام والمسلمین آقا نور محمد ثالثی صاحب، تقریباً 3 سال سے صرف امام زمانہ پہ درس دے رہے ہیں، صرف امام زمانہ پہ۔ اللہ اکبر، اس وقت جتنا کام امام زمانہ پہ ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا، خدا کی قسم۔ یعنی تحقیق ہو رہی ہے، خود آغا سیستانی کی تحقیق سامنے ہی بہت سارا کام۔ چونکہ اگر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ امام آنے والے، بس فرق اتنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ امام آ چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں امام پیدا ہونے والے ہیں، مگر یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے بیچ میں کہ وہ پیدا ہوں گے یا آ گئے ہیں۔ تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک، ہمیں ہمارا عقیدہ مبارک، مگر طے یہی ہے کہ جب امام آئیں گے تو مظلوموں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ امام آ گئے، خط آ گئے، امام ظہور فرمائیں گے۔ حکومت اسی مسجد کوفہ میں قائم کریں گے جہاں جد علی نے کی تھی، مسجد کوفہ کو دارالحکومت بنائیں گے۔ تخت کہاں لگے گا مولا کا؟ مسجد کوفہ میں۔ آج آپ مسجد کوفہ میں جو گئے، سینکڑوں مقام ہے مسجد کوفہ میں، جیسے باب الصوبان سے داخل ہوں گے، یہاں مقام ابراہیم، یہاں نوح، وہ درمیان میں رسول اللہ، وہ مقام توبہ، یہ مقام تشت، وہ مقام، ہر مقام ہے۔ وہیں ایک مقام امام زمانہ کا، جب امام آئیں گے حکومت وہاں قائم کریں گے۔ اور ایک مسجد اور ہے مسجد کوفہ سے 1-1.5 کلومیٹر، اسے کہا جاتا ہے مسجد سہلا۔ جب امام آئیں گے حکومت مسجد کوفہ میں کریں گے، گھر مسجد سہلا کو بنائیں گے۔ نہیں پتہ آپ پہنچے آپ، امام کے آنے سے پہلے یہ طے ہے کہ حکومت کہاں ہوگی، گھر کہاں ہوگا۔ بس دنیا کے اماموں میں اور ہمارے اماموں میں فرق یہی ہے کہ دنیا کے امام یہاں آ کے بنائے جاتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہوگا۔ ہمارا امام وہ ہے کہ جس کے آنے سے پہلے ہر شیعہ کو پتہ ہے کہ بیٹھے گا کہاں، رہے گا کہاں۔ مسجد سہلا دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ ایک جملہ کہہ کے مسجد سہلا پہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ مسجد سہلا بہت سارے مقام ہیں، ایک مقام مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد سہلا کے سینٹر میں کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کی 2 سال کی زندگی بڑھ جائے گی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے تو 2 رکعت نماز کا نتیجہ یہ ہوگا 2 سال تک اسے موت نہیں آئے گی۔ ہم 2 سال کی زندگی بڑھانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے اس کی ذات کا کہ اگر کوئی اس کے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لے تو خدا اس کی زندگی کو بڑھا دیتا۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے جد جناب زید شہید یہاں کھڑے ہو کے دعا کر لیتے اپنی عمر کی طولانی کے لیے، عمر بڑھانے کے لیے، خدا 20 سال عمر بڑھا دیتا۔ امام اس مکان میں آ کے رہیں گے۔ آخری بات اور مجلس تمام، لوگ امام کے دروازے پہ جمع ہو جائیں گے، امام گھر سے باہر نکلیں گے۔ کیوں آئے ہو؟ کہ اس لیے آئے تاکہ ہمیں بتاؤ کہ آپ امام ہو۔ امام نے کہا میں امام ہوں۔ دلیل کیا ہے کہ آپ امام ہیں؟ امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہ معجزہ دکھائیے کہ آپ امام ہیں۔ امام کہیں گے اچھا۔ امام اشارہ کریں گے، مسجد سہلا کے وسط سے ایک پتھر نکلے گا۔ امام نے کہا یہ میرا معجزہ ہے، یہ میرا معجزہ ہے۔ لوگ کہیں گے واہ، زمین سے پتھر نکال دیا، یہ کون سا معجزہ؟ امام نے کہا پتھر نہیں ہے۔ کہ پھر
کئی آئینہ ہے. وہ کہیں گے آئینہ ہے تو ہمارا چہرہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ تو پتھر ہے. امام نے کہا اس میں تمہارا چہرہ نظر نہیں آئے گا. تم اپنے اپنے دل میں نیت کرتے چلے جاؤ. تم جس کی نیت کرو گے تمہیں وہی نبی اس پتھر میں نظر آئے گا. آئے ہائے آئے ہائے. تم جس کی نیت کرتے چلے جاؤ گے تمہیں وہی نبی نظر آئے گا. تم کہو گے آدم کیسے تھے؟ پتھر میں نظر آئے گا. نوح کیسے تھے؟ پتھر میں نظر آئے گا. ابراہیم کیسے تھے؟ پتھر میں نظر آئے گا. یحییٰ کیسے تھے؟ پتھر میں نظر آئے گا. زکریا کیسے تھے؟ پتھر میں نظر آئے گا. شیش کیسے تھے؟ پتھر میں نظر آئے گا. انوش کیسے تھے؟ پتھر میں نظر آئے گا. مہلائل کیسے تھے؟ پتھر میں نظر آئے گا. قینان کیسے تھے؟ پتھر میں نظر آئے گا. کمال ہے مسلمانوں، تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ پتھر میں نبوتیں نظر آئیں گی؟ کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ نبی نے منبر سے فرمایا جو دیکھنا چاہے آدم کے علم کو، نوح کے تقوی کو، ابراہیم کی خلت کو، یوسف کے جمال کو، وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھ لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبوتوں کے کمالات یا علی کی ذات میں تھے یا مہدی کی ذات میں. کا مطلب یہ کہ اس دور پورا شوب میں اگر تمہاری اور ہماری کمک کے لیے کوئی باقی ہے تو صرف وہ پردے والا موجود ہے. پردے والا آئے گا، امام آئیں گے. کس کی آواز؟ آپ کب بلاتے ہیں امام کو؟ آپ امام کو نہیں بلاتے، ہم بھی امام کو نہیں بلاتے، مگر ہاں ایک خاتون ایسی ہے جس نے امام کو بلایا. جانتے ہیں کون؟ اور کمال یہ ہے علماء بیٹھے کہ اس وقت بلایا جب سامنے علی کھڑے ہوئے تھے. علی جیسا مشکل کشا سامنے موجود ہے اور وہ بی بی علی کو نہیں بلا رہی، مہدی کو بلا رہی ہے. وہ کون ہے وہ جانتے ہیں؟ وہ ہے امام زمانہ کی جدہ حضرت زہرا. روایت کہتی ہے کہ جب شہزادی کے پہلو پہ دروازہ گرا تو آپ نے علی کو نہیں پکارا بلکہ آواز دی یا مہدی ادرکنی. فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس سال 8 شوال میں جنت البقیع کو منہدم ہوئے پورے 100 سال گزر گئے. پوری دنیا کی میڈیا اس وقت ایران اور سعودیہ کے روابط کو دکھانے پہ لگی. دو بڑی طاقتیں ایک جگہ ہونے جا رہی ہیں، اور اگر یہ دو بڑی طاقتیں ایک جگہ ہو گئی کوئی کام ہو نہ ہو مگر اس بات کا یقین رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ بی بی کا روزہ تعمیر ہو جائے. اور اگر بی بی کا روزہ ہماری اور آپ کی زندگی میں تعمیر ہو گیا تو آپ یقین جانیے کہ دنیا میں، ابھی عاظم بھائی سے یہی بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں سب سے خوبصورت اگر روزہ ہوگا تو فاطمہ کا روزہ. دعا کیجیے. ہمارے ایک برادر بزرگ مولانا مناظر صاحب جو ضائع فاطمیہ کے حوالے سے مجلسیں کراتے ہیں، انہوں نے گزشتہ برس ایک کتاب چاپ کی تھی. اس کے اندر ایک روایت تھی، وہ روایت سن لیجیے. وہ روایت عجیب و غریب روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جناب زہرا خود تشریف لاتی ہیں. امام زمانہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں جناب زہرا خود تشریف لاتی ہیں. پوچھا گیا کون سا؟ کلیجہ سنبھال لیجیے گا. کہنے لگے جب کوئی عزادار مجلس کرتا ہے، خوش نصیبی دیکھیے. مولانا اگر کسی چھوٹے موٹے آدمی کو بلانا ہو نا، اس کی تھوڑی سی شخصیت ہو تو آدمی بلانے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. بٹھاؤں گا کہاں، ناشتہ کہاں کراؤں گا، پروٹوکول کیا دوں گا، استقبال کیسے کروں گا. ہائے فاطمہ کی قربان، کہتی ہے مجھے بلانا ہے، کوئی انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، میرے لال کا فرش عزا بچھا دیں. فرش عزا بچھانا تمہارا کام ہے، آنا زہرا کا کام ہے. پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین. جب تم قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو نا کربلا میں، تو سب سے پہلے جو ذات تمہارا استقبال کرتی ہے وہ حسین کی ماں ہوتی ہے. بائیں پھیلا کے کہتی ہے آ جا میرے لال کے عزادار آ جا، حسین کی ماں تیرا انتظار کرے. تیسرا مقام کنارہ مومن،
جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے تو 14 معصومین کی روحیں آ کے اسے گھیر لیتی ہیں. میرے استاد مرحوم سرکار مہدی صاحب کہا کرتے تھے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب 14 کی روح اسے آ کے گھیر لیتی ہے نا اور اسے چمچ کے ذریعے پانی پلایا جاتا ہے تو 13 کی روح کھڑی رہتی ہے، ایک پیچھے ہٹنے لگتی ہے. جب وہ پیچھے ہٹتی ہے تو حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو بی بی تڑپ کے کہتی ہے میرے لال آج تیرے عزادار کا وقت آخر آیا تو پانی پلایا جا رہا ہے، کل تیرا وقت آخر تھا، کوئی پانی پلانے والا نہ تھا. خدا آپ کے مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، خصوصاً مرحوم مغفور جناب ہاشم صاحب جب آیا کرتے تھے میزبانی کے فرائض انجام دیتے تھے. خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند. پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارہ مومن، چوتھا مقام قبر مومن. جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے نا تو ایک طرف علی کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف سیدہ. آجا میرے لال کے عزادار آجا، تیرے استقبال کے لیے ہم آئے ہیں. تو نے ہر مجلس میں ہمارے حسین کے عزاداروں کا استقبال کیا ہے نا، تو ہمیشہ دروازے میں کھڑا رہا ہے، تو نے ہر آنے والے کی جوتی سیدھی کی ہے. دیکھ آج حسین کا بابا اور حسین کی مظلوم ماں تیرے استقبال. 2 مقام بچ گئے، مجلس قبر حسین، کنارہ مومن قبر حسین، 2 مقام بچے. آخری مقام پہلے پڑھتا ہوں، 5واں مقام بعد میں پڑھوں. آخری مقام پوچھا گیا کب محشر میں جناب سیدہ آئیں گی. کیسے آئیں گی؟ کوئی منادی ندا دے گا، اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، رسول اللہ کی بیٹی آ رہی ہے. انبیاء اولیاء اپنی نظروں کو جھکا لیں گے. پھر حکم ہوگا اے محمد تم بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لو. کبر میں تو باپ ہوں، علی تم بھی اپنی آنکھوں کو بند کرو. کہ میں تو شوہر ہوں. کہ نہیں، جس انداز میں فاطمہ آ رہی ہے تم دیکھ کے برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہ کیوں؟ کہ ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا ہے. سیدہ محشر میں لے گا. یہ 6واں مقام تھا جو روایت میں ملتا ہے. 5واں مقام سن لیجئے اور میں اسے رحمت تمام کرا. ان سے پوچھا گیا 5واں مقام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے 5واں مقام وہ ہے جب تمہارے زمانے کا امام آئے گا اور وہ مسجد نبوی حرم رسول میں کھڑے ہوں گے، اس وقت جناب سیدہ تشریف لائیں گی. 6 جملے کہیں گی اور 6ٹھے جملے پہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گی. سن لیجیے گا مجلس تمام ہوگی. 6 جملے کہیں گی امام زمانہ سے اور 6ٹھے جملے پہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گی. پہلا جملہ کہیں گی، اب جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. امام جب آئیں گے رسول اللہ کی قبر پہ تو جناب زہرا کے مجرموں کو نکالیں گے. جناب سیدہ آئیں گی، مجرم بھی باہر ہوں گے، ٹنگے ہوئے ہوں گے. پہلا جملہ کہیں گے مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا. دوسرا جملہ کہیں گے مہدی انہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا ہے. تیسرا جملہ سن لیجئے مہدی انہوں نے میرے باپ کی تحریر کو پھاڑا ہے. 3 جملے اور سنیں. پہلا جملہ مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا. مہدی انہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا ہے. مہدی انہوں نے میرے باپ کی تحریر کو پھاڑا ہے. چوتھا جملہ سن لیجئے اور کلیجہ پھٹ جائے گا. کہیں گے مہدی اس نے میری پسلیاں توڑ دی ہیں. جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ. مہدی اس نے میری پسلیاں توڑ دی ہیں. 5واں جملہ سنیں گے کلیجہ پھٹ جائے گا. کہیں گے مہدی اس نے میرا محسن بھی مار ڈالا ہے. اور 6ٹھا جملہ کہہ کے سیدہ بیٹھ جائیں گی، کہیں گی مہدی کس نے مجھے تماچا مارا ہے. اے مہدی میں فریاد کرتی رہی، یہ مجھ پر ظلم ڈھاتے. ظلم من قلب
پروردگار تو واسطہ محمد علی محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے۔ میرے اللہ وارث اعضاء کے ظہور میں تعجیل فرما، حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔ جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے۔ آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لیں۔ میرے اللہ دنیا میں جہاں بھی عزادار ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ تو یہ واسطہ محمد علی محمد کا جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے میری سزا برپا کی گئی ہے، فشار قبر، تنائی قبر، خلبت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، اے پروردگار، یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے۔ ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے بارگاہ سے خالی نہ پلٹا، ان کے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے، میرے اللہ ہماری نسلوں کو نجف کا کبوتر بنا دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا اس فرش اعضاء کے حقیقی وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان انصار میں شمار فرما۔ حضرت 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین کی روح کو سال فرمائیں۔